السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سنے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اسے ایک بڑے میدان میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مکس کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بپھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت قریب آیا تو اچانک مجمع میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں۔ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، لہٰذا میں اس مجمع تک حضرت مرحوم کی وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع سننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ سنیے۔ وصی نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی، پوری زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی، اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی، وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ چوتھی خوبی، اس نے زندگی میں غیر محرم عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ لہذا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہو وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت مجمع کو سنائی گئی تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ مجمع ایسے ساکت ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی وقت گزر گیا۔ وصیت کا اعلان بار بار کیا جاتا رہا لیکن کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ آپس میں چے می گویا کرنے لگے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکے گا۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز افشا کر گئے۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا، یہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر کیا ہم دکان کرنے والے یا فیکٹریاں چلانے والے یا دفتر میں جانے والے یا کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔